ان کو بھی ساتھ شامل کریں۔ آئیے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کے آخر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کن کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، اسی بات کی آگے کنٹینیویشن ہے پارہ نمبر 5 میں۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں پارہ نمبر 5 کے پہلے رکوع کی۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی شوہر والی عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، جو کہ پچھلی آیت نمبر 23 سورہ النساء کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا ہے۔ تو یہاں کن عورتوں کا ذکر ہے کہ جو شادی شدہ ہوں، شوہر والی عورتوں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہمارے ہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ انوالو ہیں۔ مرد اور عورت کا جو افیئر ہے اس چیز سے بھی تجاوز کر چکا ہے کہ وہ ان میرڈ ہوں۔ اب تو شادی شدہ خواتین اور شادی شدہ مرد جو ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے تعلق میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے میرے معاشرے کی ہی خبریں ہیں کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دیا یا وہ بھاگ گئی، اس نے اپنے بچوں تک کو مار ڈالا۔ یہ چیزیں کہاں سے پروان چڑھ رہی ہیں؟ یہ جو مردوں کے اندر یا عورتوں کے اندر یہ جو ایک شہوات ہیں ان کا غلبہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے علم سے دور ہیں۔ اس لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لمٹس میں رکھنے کا حکم دیا ہے، حدود میں رہنے کا حکم دیا ہے، ہم ان حدود کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا والمحصنات، محصنات وہ ہوتی ہیں جو پروٹیکشن میں آ چکی ہوتی ہیں، شیلٹر میں آ چکی ہوتی ہیں، شادی شدہ عورتیں۔ ہا سواد نون اس کا روٹ ہے، اور حسن کہتے ہیں کلے کو، یعنی کلا بند عورتیں، یعنی جن کو پوری پروٹیکشن مل چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی شوہر والی عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ جائز ہیں۔ اچھا، یہ کن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ یہ لونڈیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کون سی لونڈیاں؟ جو جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتی تھی ظاہر ہے کافروں کی عورتیں، وہ شوہر والی بھی ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے جب وہ قیدی ہو گئیں تو ان کا نکاح ختم ہو گیا اور ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا مسلمان مردوں کے درمیان میں تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے۔ اگر ان عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو ظاہر ہے پھر تو برائی پھیلنے کے بہت زیادہ چانسز تھے۔ قیدی عورتوں کے لیے یہ بہترین حل تھا، کیونکہ معاشرے میں آزاد چھوڑا جاتا تو ایک فساد پیدا ہوتا، بے حیائی پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یعنی قیدی بن کر اگر وہ تمہارے پاس آئیں
تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ مباشرت حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو۔ یعنی پیچھے جن عورتوں کا ذکر ہوا آیت نمبر 23 میں اور اب آیت نمبر 24 میں تو شادی شدہ عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، یعنی تم ان کو مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ یعنی نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ حفاظت کے لیے، اور نکاح سے انسان اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی نگاہ نیچی ہو جاتی ہے۔ نکاح جو ہے وہ انسان کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کا یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ رکھا ہے وہ جائز طریقے سے پورا ہوتا ہے، حلال طریقے سے پورا ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو انسان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ گناہوں میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ یعنی نکاح جو ہے وہ صرف اس غرض سے نہ ہو کہ ہم اپنی ایک سیکشول ڈیزائر پوری کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس نیت سے کیا گیا نکاح پسند نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اور نکاح متعہ کہتے ہیں اسے، اور یہ شیعہ فرقے میں اس چیز کو حلال کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا کرتے تھے کہ اس غرض سے نکاح کرتے تھے کہ اگر ایک مرد اور عورت کا دل چاہ رہا ہے تو وہ چند دن کے لیے نکاح کر لیں، ایک ہفتے کے لیے، ایک دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اور اس کے بعد وہ اپنی جو ڈیزائر ہے اسے پورا کریں اور اس کے بعد وہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس نیت سے نکاح کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس غرض سے نہ ہو کہ شہوت رانی کرنے کے لیے تم نکاح کرو۔ نکاح تو ایک پوری ذمہ داری ہے نا، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جس میں انسان ایک دوسرے فرد کی پوری ذمہ داری لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے جو نسل پروان چڑھتی ہے، پھر اس نسل کی ذمہ داری وہ لڑکا اور لڑکی قبول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کرتا ہے اور وہ والدین بنتے ہیں اور پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو یہ نکاح کے بڑے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ صرف اس کا ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایک سیکشل ڈیزائر پوری کر لے، اور نہ ہی صرف اس نیت سے نکاح کرنا درست ہے کہ ہم اس نیت سے نکاح کریں اور اس کے بعد علیحدہ ہو جائیں۔ نکاح کرتے ہوئے ظاہرہ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ مرد کی وہ گناہ کرنے سے بچ جائے گا اور حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے بھی نوازے گا، اور معاشرے میں ایک سٹیٹس بھی انسان کا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ عورتوں سے جب تم نکاح کرو تو انہیں ان کا مقرر کردہ مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی نکاح کے وقت جو بھی مہر طے ہوا اس کے بعد اگر بیوی کچھ چھوڑنا چاہے یا مرد اسے اس سے بھی زیادہ دینا چاہے تو آپس کی رضامندی سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم آزاد عورت سے نکاح کرو۔ اگر تم آزاد مرد ہو تو آزاد عورت سے ہی نکاح کرو۔ اگر تم آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرد کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت کا مہر ادا کر سکے، یا اور کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، تو تمہارے لیے مومنہ لونڈی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جن کے تم مالک ہو، مسلمان لونڈیوں سے۔ وہ نکاح زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو برابر کے خاندان میں کیے جاتے ہیں، اس کا جو ایک معاشرتی اثر ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ فرق ہو، لڑکا اور لڑکی کے بیک گراؤنڈ ہو، طبقاتی فرق ہو، مالی لحاظ سے فرق ہو، ذہنی لحاظ سے فرق ہو، تہذیب کا فرق ہو، جہاں پہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے وہاں پہ تھوڑی ایڈجسٹمنٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات مزاج بہت فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایک آپس کا پیار، محبت، ذہنی ہم آہنگی بعض اوقات وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے جب رشتہ کیا جائے تو اس میں بہترین چیز یہی ہے کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ کیا جائے، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے دیکھا جائے، اور جتنا زیادہ یہ چیزیں آپس میں میچ کرتی ہوں گی اتنا زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی۔
اور بنیادی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ تو ظاہر ہے دینداری ہے، اور اگر دینداری بنیاد ہو تو باقی جو چھوٹے موٹے فرق ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ دین کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے، توازن میں آ جاتی ہے. تو اگر کسی کو آزاد عورت سے یا اپنے برابر کی عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں ہے تو وہ پھر لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے. اور نکاح اس لیے بھی ضروری ہے نا، انسان محفوظ ہو جاتا ہے گناہوں سے، انسان کی نظر نیچی ہو جاتی ہے، انسان ادھر ادھر بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. تو نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کو ان کے مہر دے دو. وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، یعنی ایسی عورتوں سے نکاح کرو کہ وہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، وہ پاک دامن ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی مردوں کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو، ٹھیک ہے، اور علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، نہ خفیہ آشنائیاں کرنے والی. آج آپ دیکھیں ہماری امت مسلمہ کی جوان بیٹیاں جو ہیں وہ کس ایک بری عادت میں پڑ گئیں، ایک گناہوں کے راستے پہ چل پڑیں. والدین بھی قصوروار ہیں کہ وقت پر شادیاں نہیں کرتے. پھر دوسری بات ہے کہ کو ایجوکیشن میں اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، ملنے جلنے کی، بات چیت کرنے کی، موبائل نمبر ایکسچینج کرنے کی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو پروجیکٹ اکٹھے دے دیا جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا تھا، تو میری روم میٹ بتاتی تھی کہ وہ اپنے کلاس فیلو میں کیسے انوالو ہوئی کہ اس کو اس کے ساتھ پروجیکٹ ملا، کوئی اسائنمنٹ انہوں نے اکٹھے کرنی تھی، تو اسائنمنٹ کرتے 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 کچھ اور ہی ہو گیا. اور وہ لڑکی اتنی زیادہ اس کی محبت میں آگے نکل گئی کہ اتنا زیادہ اس نے اس چیز کو اپنے سر پہ سوار کر لیا کہ گھر والے شادی پہ نہیں مانتے تھے، تو اس نے اپنی MBA کی ڈگری ضائع کر دی. اتنا لگایا پیسہ جو اس پہ لگ چکا تھا فیس کی صورت میں، ہاسٹل کے ڈیوز کی صورت میں، وہ سب اس نے تباہ کر لیا. اور آپ یہ سوچیں کہ ایسی لڑکیوں کی شادیاں جب کسی اور مرد سے ہو جاتی ہیں، اور مرد جب عورت کا ماضی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے، تو وہ کبھی بھی عورت کو احترام نہیں دے پاتے. مرد کا بھی پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے، لیکن عورت جو ہوتی ہے نا اس کی تو ایک بنیادی صفت حیا ہوتی ہے. عورت کی جو صفت ہے نا، خوبصورتی ہے ساری کی ساری، وہ حیا میں ہے. لڑکیاں کیا، خواتین کیا، شادی شدہ کیا، عورتوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، یعنی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ جو اندر کے ایک حیوانی جذبات ہیں، یعنی یہ جو جنسی جذبات ہیں، ان کا اتنا زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے. آپ سوچیں نا، آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس کی وجہ سے ایک عورت جو ہے وہ غیر مرد کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے. چھپی آشنائیاں ہوتی ہیں، گھر والوں سے چھپ چھپ کے، ماں باپ سے چھپ چھپ کے جو ہے وہ موبائل فون پہ رابطے کیے جاتے ہیں، اور غیر مردوں سے کانٹیکٹ کر کے سکون حاصل کیا جاتا ہے. ان سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی وہ تعریف کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کرتے ہیں، آپ کو بڑے سہانے خواب دکھاتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے، یہ صرف اور صرف شیطان کا دھوکہ ہے. بعض لوگوں کے حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کیوں نہیں دل میں اترتا، یا بات کیوں نہیں سمجھ آتی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آہستہ آہستہ ایسے ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں کھلتی تھی میرے اوپر کہ اچھا یہ لڑکی جو ہے نا، چونکہ اس کے معاملات درست نہیں ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں انوالو ہے کسی کے ساتھ. اور خود بھی لڑکیاں آ کے بتا دیتی تھی کہ میرا فلاں اپنے کزن سے اتنے عرصے سے رابطہ ہے اور ہمارا اس طرح کا تعلق ہے، میرا فلاں کلاس فیلو سے تعلق ہے، میرا فلاں سے تعلق ہے اور میرا رابطہ ہے. ایک بچی نے مجھے بتایا کہ وہ 10 سال سے ایک لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور اس لڑکے کی شادی بھی ہو چکی ہے، ایون دین وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. 10 سال ایک نامحرم کے ساتھ تعلق رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اس لڑکی کا نکاح اگر کہیں اور ہو گیا، وہ 22 سال کی تھی جس وقت وہ کلاس فیلوز تھے، اور اب وہ 32-33 سال کی ہو چکی ہے. اب سوچیں ذرا، ایک لڑکی کا نکاح، اب وہ مرد شادی شدہ ہو، اس کی شادی بھی ہو گئی 27-28 سال کی ایج میں لڑکے، اس نے بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. اب جب یہ اس کی شادی ہوگی جس مرد کے ساتھ، وہ اس عورت کے 10 سال کے ماضی کو برداشت کر سکے گا؟ عورتیں اپنا آپ کیسے داؤ پہ لگا دیتی ہیں، کیسے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدود رکھی ہیں. سوچ کے دیکھیں کہ کون سا ایسا جذبہ ہوتا ہے جس کو سنبھال نہیں پاتے اور غیر مردوں کی طرف لپک جاتے ہیں. انسان کا کوئی وقار ہوتا ہے، کوئی اس کی عزت ہوتی ہے. مردوں کے اندر تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ان کے لیے عورت میں بہت زیادہ اٹریکشن ہے، اور مرد کے لیے عورت بہت بڑا ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے.
لیکن عورت کے اندر تو یہ جذبہ نہیں ہے اس طرح کا جس لیول کا مرد کے اندر ہے، لیکن عورت کے اندر ایک حیا کی صفت بڑی غالب ہے مرد کی نسبت. اتنی زیادہ خواتین جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو گئی. اور آپ دیکھیں کہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے، شادیوں میں عورت پوری طرح اس طرح سے تیار ہوئی ہوتی ہے، اپنا ایک عضو جو ہے اس کا ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، فینسی اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت تو ہر پردے والی عورت بھی اپنا پردہ اتار کے پھر رہی ہوتی ہے، اور مووی والے اور کیمرہ مین جو ہیں وہ اس کی ہر پوز سے پکچر لے رہے ہوتے ہیں، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، میک اپ فل کیا ہوا ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ مردوں کے جذبات بھڑکانے کا خوب کام کر رہی ہے. مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ ہر مرد جو ہے نا وہ دوسرے کی گھر والوں کی عورتوں کو دیکھ رہا ہے. میں نے 2-3 مردوں کو نوٹس کیا، وہ خواتین کے پورشن میں آئے، وہ کسی اور کی عورتوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کی عورتوں کو کوئی اور مرد دیکھ رہے تھے. جب آپ اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھیں گے نا تو آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے بھی کوئی دوسرا نگاہیں نیچی نہیں رکھو. یہ وہ مواقع ہیں، یہ مخلوط تعلیم، یہ شادیوں کے فنکشنز، اسی طرح سے گھروں میں کھلا آنا جانا، کزنز کا آپس میں میل ملاپ اور جوائنٹ فیملی سسٹمز، اور اسی طرح سے جابس جہاں پہ خواتین کرتی ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ میلز کا انٹریکشن ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آگ لگا دینے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے زنا ہوتا ہے نا، ان اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یہی وہ اسباب ہیں. یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں پھر آگے جا کے تو بدکاری تک چلے جاتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں. بہت ساری لڑکیاں جب اپنا کریکٹر داؤ پہ لگا لیتی ہیں، ان کی شادی شدہ زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اور ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہیں کہ ہمارا کہیں کوئی راز نہ کھل جائے. پھر آنے والی نسلوں پہ جو بچے ہیں جو ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، جنہوں نے آنا ہے ہماری ان نوجوان بچیوں کی توسط سے، تو ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک دامن ہوں، لونڈیاں بھی ہیں نا اگر تو پاک دامن ہوں، علانیہ بدکاری کرنے والی نہ ہوں، نہ خفیہ آشنائیاں کرنے والی ہوں. آج مسلمان لڑکی جو ہے خفیہ آشنائیاں کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی، کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی 90% بچیاں جو ہیں وہ ان چیزوں میں مبتلا ہیں. 10-20% اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ بچا لے. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے. آزاد عورت نکاح میں آنے کے بعد اگر بے حیائی کا کام کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور لونڈی جو ہے اس کے لیے آدھی سزا ہے. لونڈیوں کو 100 کی بجائے پھر 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگی. تو رجم کی تو کوئی آدھی سزا نہیں ہوتی نا، اس لیے اس کی سزا تعزیری ہوگی جو مقرر کی جائے گی حاکم وقت کے ذریعے، وہ پھر اس کی سزا ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو. یعنی لونڈیوں سے وہ نکاح کرے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو اس سے کوئی بدکاری ہو جائے گی، تو پھر وہ نکاح کر لے. اور تمہارا ضبط کرنا بہتر ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ انسان کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان سے جو غلطیاں ہوئی انسان ان کی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور انہیں پاک کرے. لیکن جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں لوگ، اب دیکھیں میڈیا پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، یہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ لوگ کس ذہنیت کے ہوں گے جو گندی موویز بناتے ہیں، جو اس طرح کے سین کیپچر کرتے ہیں اور اس طرح کی تحریریں کرتے ہیں جس میں اتنے گندے ڈائلاگز ہوتے ہیں، اور پھر ان کو جو فلمایا جاتا ہے، ان کو جو ان کے سین جو کریٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ جو ڈراموں کی فلموں کی ہدایت کاریاں کرتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ان کے ذہن میں کیا ہوگا کہ یہ اتنی گندگی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے دور ہٹ جاؤ. یہ خواہشات کے غلام لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلا لینا چاہتے ہیں. اس میں یعنی یہ ایک میں نے ضمناً آپ کو مثال دی ہے
اس آیت میں تو بڑی وسعت ہے کہ خواہشات کے پیروکار جو بھی ہوں گے، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہوں، چاہے وہ ان کے پاس طاقت ہو، خواہشات کے پیروکار جو ہیں ان کے پاس طاقت ہو نا، تو طاقت کے بل بوتے پہ چاہیں گے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ، یعنی تم حق سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو انسان بہت زیادہ کمزور ہے، اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن ہم نے اپنی جو حلال چیزیں ہیں نا، جیسے نکاح، اس کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر لیا ہے. اچھا رشتہ ہو جائے تو شادی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا فلاں باہر سے بھی نہیں آیا. یعنی ہم چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں، رسوم و رواج کو پورا کرنے کی خاطر ہمیں اس کے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لڑکا لڑکی کو بہت دیر تک بٹھائے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. کو جو آسانیاں دی گئیں وہ بالکل اس کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کے معاملات میں فیصلہ کیا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باطل کھانے سے، حرام کھانے سے منع کیا ہے، اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے. مثلا فوٹوگرافی کرنا، یہ کون سا حلال طریقہ ہے؟ غیر لوگوں کی عورتیں جو ہیں دلہن بنی دیکھی، تیار ہوئی عورتیں دیکھی، ماڈلز کو دیکھا، ان کے انگ کو دیکھا، ان کے عضو کو دیکھا، اس سے کمایا گیا پیسہ کون سا حلال کرا جاتا ہے؟ پھر اسی طرح ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، فلمیں ہیں، فحش کیسٹیں ہیں، ان کا بنانا، ان کا بیچنا، ان کا مرمت کرنا اور ان کو پروڈیوس کرنا، یہ سب ناجائز طریقے ہیں. پھر جو کیبل کا کاروبار کرتے ہیں، یہ کون سی نیکی کا کاروبار ہے؟ تو بے حیائی کے ذریعے، بے حیائی کا کام کر کے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سب ناجائز ہے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم حلال طریقے سے زندگی گزارو، تم کاروبار کے بھی وہ طریقے اختیار کرو جن کے ذریعے تم حلال روزی کما سکو. تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربان ہے، لیکن انسان خود اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی کرے گا، ظلم سے کرے گا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. پھر فرمایا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے. یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اگر انسان بچے. بڑے گناہ کون سے ہیں جن میں قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہے، عذاب کی خبر دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے، اور جو حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، انسان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے حق میں کوئی چھوٹی موٹی کمی ہو جاتی ہے، تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے. تو بعض کو بعض پر فضیلت ملی ہے نا. یہ آیت خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے، فضیلت ہے. مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اس سے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، نہ تو ہم جہاد کرتی ہیں نہ ہم شہادت پا سکتی ہیں، اور ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت میں عورت کی نسبت زیادہ مضبوط بنایا ہے. مرد کے پاس زیادہ جسمانی قوت ہوتی ہے، اسی طرح سے مرد زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ٹھیک ہے. اور مرد جو ہے وہ اتنا ایموشنل بینگ نہیں ہے. خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل بینگ ہیں. مرد کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت جذباتی نہیں ہو جاتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عورتیں زیادہ روتی ہیں، غم آ جائے تو روتی بہت زیادہ ہیں، خوشی ہو تو خوش بہت زیادہ ہو جاتی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے مرد سے چونکہ مختلف کام لینے تھے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس نے باہر معاش کی ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور اس نے طرح طرح کے حالات کو سہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم و نازک سا بنایا ہے، اس کے جذبات بھی نازک ہوتے ہیں، فزیکلی بھی وہ مرد کی نسبت نازک ہوتی ہے. پھر اسے بچوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے تو وہ جذباتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک عورت کس طرح بچے کو بہلاتی ہے، دیکھتی ہے، روتے کو چپ کراتی ہے، مرد کے اندر وہ چیز عورت کی نسبت بہت کم ہے. مرد کے اندر بھی بحیثیت باپ کی، اس کے اندر بھی ایک شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے عورت کے جذبات اور ہوتے ہیں، مرد کے اور ہوتے ہیں. تو دونوں کو ڈفرینٹ ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں اور دونوں نے مل کر ایک گھر کے نظام کو چلانا ہے. تو ایک گھر کا محاذ سنبھالتا ہے اور ایک باہر کا. عورت گھر کی پوری ذمہ داری اٹھاتی ہے اور اس کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور اس میں عورتیں اگر یہ سمجھیں کہ مردوں کو ہمارے اوپر فضیلت ہے، وہ تو اعلیٰ کام کر کے، جہاد کر کے، شہادت پا کے وہ تو ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، تو خواتین بھی بہت سارے ایسے کام کر کے اعلیٰ درجات پا سکتے ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. اولاد کی اچھی تربیت کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس چیز کا ذمہ دار بنایا، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے. بچہ اس کی کوکھ میں پروان چڑھتا ہے اور وہاں سے جنم لیتا ہے، اور پھر عورت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے اپنی اولاد کے اوپر. تو مرد اور عورت یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کیے گئے. اب عورتیں اگر باہر نکل کے 8 مارچ کو مارچ کرنا شروع کر دیں، جی ہم نے تو مردوں کی طرح کے کام کرنے ہیں اور ہمیں تو مردوں کے ساتھ برابری چاہیے، تو عورت کو ڈیزائن ہی نہیں ایسا کیا گیا. اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ڈالے گی، بوجھ اٹھانے کے قابل ہے نہیں، اللہ نے اسے بنایا نہیں ہے، تو یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل عین فطرت کے مطابق ذمہ داریاں دی ہیں اور ان کاموں کو تقسیم کیا ہے. یہ جو عورتیں باہر نکل گئی نا، گھروں سے باہر نکل گئی، گھر وہ اس کے رہنے کی جگہ ہے. اب ہماری خواتین کو جو پیسے کا لالچ پڑ گیا، جاب کا لالچ پڑ گیا، ایک اپنی ذات کی محبت جو ہے نا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں، میں نے کوئی ڈگری لے لی ہے تو اب میں کچھ کر کے دکھاؤں، 4 پیسے کما کے دکھاؤں، اور 4 پیسے مجھے کمانے بھی چاہیے تاکہ میں ذرا سب پہ اپنا روب رکھ سکوں. یہ جو سوچ بن چکی اور یہ جو مینٹلٹی ہمارے ہاں بن چکی ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس نے پورے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، جس کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. یعنی مرد اور عورت تخلیق کی اور ان کو جو ذمہ داریاں دی، یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہیں، اور اسی میں ہماری زندگی کی جو کامیابی ہے اور خوبصورتی ہے اور سکون ہے، وہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن کردہ جو اس نے ہمارے لیے اصول طے کر دیے ہیں، ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے فضل سے مانگو، دوسروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اللہ نے جس کو اپنے فضل سے جو بھی نوازا ہے، آپ سوچیں کبھی مردوں نے مارچ کیا ہے؟ مرد کبھی کہتے ہیں عورتوں کو یہ حقوق کیوں مل گئے، اور عورت کا جو ہے وہ درجہ، آپ کو پتہ ہے ایک ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. کبھی مرد نے تو احتجاج نہیں کیا. عورتوں کو اپنے مقام کا ہی صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ اسلام ان کو کیا مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دے دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے. تو یہ وراثت کے احکامات ہیں کہ جس کا اللہ نے جو حصہ مقرر کیا اسے ادا کر دو. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. پس نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو. پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ مرد کو عورت پر درجہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں. اس آیت میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا کہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے
اور مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے اس کے اندر تخلیقی طور پر، جو اس کو عورت سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ چیزوں کا مکلف بنایا ہے جس کا عورتوں کو نہیں بنایا۔ آپ دیکھیں جیسے ابھی جہاد کی بات ہو رہی تھی، اسی طرح سے معاشی ذمہ داریوں کی بات ہو رہی تھی۔ عورت کی عفت اور حیا اور اس کی حفاظت کے لیے گھر کی چار دیواری اس کے لیے ضروری قرار دی گئی نا، کہ وہ گھر میں قرار سے ٹکی رہے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلے۔ معاشی جھمیلوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور رکھا ہے۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیں کہ عورت کے اندر ایک ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے جو ہر ماں، اس کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس میں وہ نفسیاتی طور پہ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہتی، ایموشنلی بھی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے ان دنوں میں، فزیکلی ویک ہوئی ہوتی ہے، عبادت وہ نہیں کر رہی ہوتی ان دنوں میں، نماز سے دور ہوتی ہے، اسی طرح سے روزہ نہیں رکھ سکتی اس حالت میں۔ تو خواتین جو ہیں وہ فطری طور پر مرد کی نسبت کمزور ہیں، اور جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنی کائنات کا نظام چلانا ہے، سورج جیسے ہے مثال کے طور پہ اور چاند ہے، اب سورج کہے کہ جی میں نے تو رات کو نکلنا تھا، اور چاند کہے کہ میں نے تو دن کو نکلنا تھا، تو اللہ کی جو مخلوق ہے نا، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دخل اندازی کرے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کام لینا تھا نا اس کائنات میں، اس کو ویسا ہی ڈیزائن کیا ہے، ویسا ہی تخلیق کیا ہے، اور خواتین کے سپرد جو ذمہ داریاں لگانی تھیں ان کو بھی ان کی ذمہ داریوں کے عین مطابق جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ عورت پرسکون رہتی ہے گھر کے اندر جب وہ گھر کے کام کرتی ہے، گھر کو مینیج کرتی ہے، گھر کو مینٹین کرتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہو نا، ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو بڑے فالتو کام کر رہی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی فالتو فضول میں کچھ بھی نہیں کر رہی، اپنی صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہیں، یہ تو پڑھ لکھ کے ضائع کر رہی ہیں خود کو۔ میں نے خود الحمدللہ 2 MPhil کیے ہیں اور میں جاب نہیں کر رہی، اور میں نہیں سمجھتی پڑھنے لکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمانے والی مشین بن جائیں، اور ہم ضرور ہی کچھ کمائیں تو تبھی ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں۔ تو یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہے، یہ صرف ہماری اپنی مینٹیلٹی کی بات ہے۔ تو عورت کو جو سکون ملتا ہے وہ گھر کو سنبھال کے ملتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، گھر کی ذمہ داری چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ گھر پورا ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک عورت پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، سارے بچے اپنی ماں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک شوہر اپنی بیوی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کے حقوق پورے نہیں کریں گے، آپ بھی پیسہ کمانے نکل گئے، شوہر بھی نکل گیا، بچے اسکولوں میں نکل گئے، جب آپ گھر آئیں گی تو آپ اتنی تھک چکی ہوں گی ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی کہ حقوق ادا ہو ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ گھر کا جو ادارہ ہے نا، یہ متاثر ہو گیا، ہمارے گھروں کو متاثر کیا گیا پوری ایک سوچ دے کے، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ نسلیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ نہ ماں کو پتہ ہے بچہ کیا کر رہا ہے، بچوں کو موبائل فون دے دیے جاتے ہیں، بچوں کو میڈس کے پاس چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بچوں کے ریپ بھی ہوتے ہیں، پھر بچے جو ہے وہ غلط کاموں میں بھی ملوث ہوتے ہیں، پھر جیسے وہ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں پھر ان کی دوستیاں ہوتی ہیں لڑکے لڑکیوں کی آپس میں۔ ساری وجوہات جانتے ہیں، یہ اس کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کا توجہ نہ دینا، ماں باپ کا اولاد کی تربیت نہ کرنا، نفسا نفسی ہے، مرد اپنا کما رہا ہے، عورت اپنا کما رہی ہے، اور دونوں اس چکر میں ہے کہ میں اپنی بڑائی کو قائم کر سکوں۔ آج کی عورت جو ہے نا وہ مرد کو تسلیم نہیں کر پا رہی کہ یہ گھر کا جو ہے سربراہ ہے، اس کے فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ذمہ داری اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک عورت اگر یہ اپنا سارا پوٹینشیل ثابت کرنے میں لگا دے کہ جی میں بھی تمہارے برابر ہوں اور میں بھی اتنی ہی عقل مند ہوں، اور اس کے اندر سرکشی ہو اور مرد کی اطاعت نہ ہو، اس کی فرما برداری نہ ہو، تو کبھی بھی اچھی نسلیں پروان نہیں چڑھیں گی، نسل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پہ مبنی ہیں، سارے احکامات، سارے قوانین، اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان عورتوں کے حوالے سے حکم دے رہے ہیں کہ جن کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو، تو اس کا سب سے پہلے اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ، انہیں واعظ کرو، یعنی تدریجاً غلطی ہو رہی ہے نا، کوئی غلط راستے پہ چل پڑا، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس سے نصیحت کرو۔ اگر وہ نئی بات مانتی نا، تمہاری بار بار کی نصیحت سے باز نہیں آ رہی کسی غلط کام سے، تو انہیں اپنے بستروں میں الگ کر دو۔ ایک عورت کے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہوتی ہے کہ مرد اس کا بستر الگ کر دے، اس کے پاس سونا چھوڑ دے۔
پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو پھر اسے مار کی سزا دو. پھر بھی اگر وہ باز نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ تابع داری کر لے تو اس پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر اس کو تنگ نہ کرو، پھر اس کے ساتھ سختی نہ کرو، پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. لیکن اگر وہ اپنی برائی پر قائم رہتی ہے، بد دماغی پر قائم رہتی ہے، تو پھر ظاہر ہے علیحدگی ہوگی نا، فائنلی تو علیحدگی ہو جائے گی. مرد کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے پہلی ہی بار میں تم نے ہاتھ نہیں اٹھا لینا یا فیصلہ نہیں کر لینا، تدریجن پہلے نصیحت کرو، پھر بستروں میں الگ کرو، پھر جو ہے وہ ان کو ہلکی مار مارو نا، مطلب ایسی مار نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک عورت کے اوپر جو ہے وہ نیل پڑ جائیں اور نشان پڑ جائیں، بلکہ جیسے ہمیں حدیث سے ملتا ہے جیسے مسواک ہوتی ہے نا، اس طرح کی چیز سے اس کی صفائی کی جا سکتی ہے. تو اگر وہ بات مان لے، تابع داری کرے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ نہیں کرتی تو ظاہر ہے پھر بالآخر مرد اسے چھوڑ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاب کرا دے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. یعنی اگر میاں بیوی کے آپس کے حالات خراب ہو گئے ہیں تو بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہی اس کو حل کریں. یعنی ایک دوسرے سے جو گلے شکوے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، بتائیں کہ مجھے آپ سے کیا پرابلم ہوتی ہے، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو میں ہرٹ ہوتی ہوں. جب آپ مرد بھی بتائے کہ جب تم اس طرح سے بہیو کرتی ہو یا یہ معاملہ ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ تنگ ہوتا ہوں، تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرو، کیونکہ مزاج مختلف ہوتے ہیں اور ہماری تربیت اسلامی بنیادوں پہ نہیں ہو رہی. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں بس شادیاں ہو رہی ہیں، نہ لڑکے کی تربیت ہے کہ بحیثیت شوہر کے تم نے کیسے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ہے، نہ بیوی کی تربیت ہو رہی ہے کہ بحیثیت بیوی کے تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور دین بنیاد جو ہے نا وہ دین نہیں ہے، رشتہ کرتے ہوئے بنیاد جو ہے وہ دین نہیں ہے. لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، لڑکے کا مال دیکھا جاتا ہے. یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی حسین ہو اور لڑکا جو ہے نا وہ مالدار ہو. باقی دین جائے بھاڑ میں، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کسی کے اندر شرافت ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اس چیز سے ہمیں کوئی غرض نہیں. پیسہ ہونا چاہیے بس مرد کے پاس، اور لڑکی حسین ہونی چاہیے بس. تو جب دین بنیاد نہیں ہوتا نا تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں اچھے طریقے سے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور آپس کے معاملات خود طے کریں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، لیکن جب حالات حد سے تجاوز کر جائیں، کراس کر جائیں، اور خاندان میں بھی یہ بات پھیل جائے کہ میاں بیوی آپس میں ان کی انبن ہو چکی ہے، تو پھر جو مرد کے خاندان میں جو منصف شخص ہے یعنی انصاف پسند، وہ اور عورت کے گھر والوں میں سے بھی وہ آپس میں بیٹھیں گے تو معاملات کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور پھر ان کی آپس میں صلح کرا دیں گے. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیز. یقیناً اللہ تکبر کرنے والے اور شیخ خوروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. شرک سے روکنے کے بعد اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا، اور جس میں سب سے پہلے نمبر پہ والدین آتے ہیں، پھر رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر اور قرابت دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، پہلو کے ساتھی. پہلو کے ساتھی کون سے ہوتے ہیں؟ پہلو کے ساتھی جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو بیوی پہلو کا ساتھی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا عارضی سفر میں ساتھی ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اس کو سیٹ مل گئی، یا آپ ہاسٹل میں ہیں تو آپ کی جو روم میٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے ساتھی ہیں آپ کے. تو جس کے ساتھ بھی آپ کو ہم نشینی میسر آئے، آپ کلاس لے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو سیٹ فیلو ہے وہ بھی آپ کے پہلو کے ساتھی ہے. تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، جتنے وقت کے لیے آپ ان کے ساتھ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخ خوروں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں نہ تو اسراف کرنا ہے نہ بخیلی کرنی ہے.
ایک اعتدال اللہ کو پسند ہے کہ انسان ہر معاملے میں معتدل ہو، توازن ہو، نہ تو اسراف ہو اور نہ بخیلی ہو، کنجوسی ہو۔ تو جو لوگ اللہ کا دیا ہوا جو ہے اسے چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے ذلت کی مار اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اب اس آیت میں ریاکاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشیں اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ تو بخیلی جو ہے نا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اگر خرچ کرنا تو ریاکاری کر کے خرچ کرنا، یہ دونوں رویے بہت خطرناک ہیں۔ بخیلی بھی آیت نمبر 37 میں بخیلی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے، اور آیت نمبر 38 میں ہم ریاکاری کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور ان لوگوں کا ساتھی کون ہے؟ شیطان ان کا ساتھی ہے، اور وہ بدترین ساتھی ہے کیونکہ وہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، بے حیائی کا، فقر کا، ان چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے اور ان راستوں پہ لگاتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی لے کر جائے، اللہ بہت قدردان ہے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر نیکی کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئے گا، یعنی اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائے گا۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، ہم نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اب ان لوگوں نے اگر نہیں مانا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کیسے دیں گے؟ کیونکہ آپ کو قرآن یعنی قرآن کے ذریعے اس چیز کا علم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزشتہ انبیاء اور ان قوموں کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی قوموں کی اور انبیاء کی خبر دے دی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں، اور یہ ایک سخت مقام ہوگا کہ جس میں لوگ اللہ کے آگے جواب دہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ کھڑا کریں گے جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے، یعنی جو دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے اب قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ انہیں زمین کے ساتھ ہی ہموار کر دیا جاتا، یعنی وہ زمین کے ساتھ برابر کر دیے جاتے، انہیں حساب کتاب کے لیے اٹھایا نہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اگلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا کسب کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے، اس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی یقیناً، تو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی تو شراب جو ہے وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے نا، تو انسان جو بول رہا ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ نشے میں قرآن کے الفاظ امام صاحب بھی غلط پڑھ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ تو ابھی حرمت کا جو حکم تھا نا شراب کی حرمت کا، وہ بعد میں نازل ہوا تھا۔
تو لوگ جو تھے وہ جب نماز کا وقت ہونے والا ہوتا تھا اس سے پہلے شراب نہیں پیتے تھے، یعنی نماز سے پہلے احتیاط کرتے تھے. اور اس کے بعد کہا کہ جنابت کی حالت میں، یعنی جب حالت جنابت میں ہو، اور حالت جنابت وہ ہوتی ہے کہ جس میں میاں بیوی کے ملاپ کے بعد کی حالت، تو جب تک تم غسل نہ کر لو ظاہر ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور ہاں اگر تم مسافر ہو، سفر میں ہو، تو یا تم بیمار ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، یعنی پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، یا تم نے عورت سے مباشرت کی ہو تو تمہیں پانی نہیں مل رہا، اب تم نے پاکی حاصل کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہاری پاکی کا ذریعہ ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. یعنی یہ اہل کتاب کی بات ہے، اور اہل کتاب میں بھی خاص یہودیوں کی خباثت کا ذکر ہے کہ جو گمراہی خریدتے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی راہ سے بھٹک جائیں. کتاب کو چھپا لیتے تھے نا، کتاب کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی اور وہ کتاب کو چھپاتے تھے، اس کے اصل احکامات کو، اور خود بھی گمراہ تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان بھی گمراہ ہوں. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور ہماری رعایت کرو، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں. اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یہاں پر یہودیوں کی شرارتوں کے بارے میں اور ان کی خباثتوں کے بارے میں مزید تذکرہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنایا جائے. یعنی کہتے تھے کہ ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، اور یہ بددعا کے طور پر کہتے تھے کہ تو سن لیکن تیری بات کو سنا نہ جائے، تجھے نہ سنا جائے، یعنی تیری بات مقبول نہ ہو، تیری بات کو کوئی قبول نہ کرے. تو یہ پھر کہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، اور زبانوں کو اس طرح پیچ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں کرتے اور دین میں تانے دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت ہی مناسب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، آپ کے شیان شان آپ سے بات چیت کرتے، وہ الفاظ استعمال کرتے جو آپ کے مقام اور مرتبے کو زیب دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا. لیکن چونکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ہو چکی ہے، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا. تو اہل کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ. تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہفتے کے دن یہودیوں نے سرکشی کی تھی، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں، کہ انہیں کاروبار سے روکا گیا تھا، مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا کہ انہیں روکا گیا تھا، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا کہ اللہ نے انہیں بندر ذلیل بنا دیا تھا. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. تو شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر بھی شرک کی بیماری جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ. تو اب آپ اس چیز پر غور و فکر ضرور کریں گے کہ مسلمان کیسے کیسے شرک میں مبتلا ہیں، اور ہم نے ان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، جو اپنی تعریف خود بیان کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں. واللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا.
تو یہود جو تھے وہ اپنی تعریفیں خود کرتے تھے، خود کو بڑے اللہ کے چہیتے سمجھتے تھے، بڑے فرمان بردار سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا اپنے نفسوں کا تزکیہ پیش نہ کرو، نہ اپنی تعریفیں کرو، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انظر کیف یفترون، دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اپنی پاکیزگی کو بیان کرنا اور خود کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہیتا سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہنا اپنے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں۔ مثلا یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل ایسی نازل نہیں کی، اللہ نے تو ان سے کوئی عہد و پیمان ایسا نہیں لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی یہ بت پرستوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ تو زیادہ راہ راست پر ہیں، یعنی یہ بت پرست جو ہیں یہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ ان کے تعصب کی اور ان کے عناد کی ایک بڑی کھلی مثال ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود مسلمانوں کو، یعنی مسلمان بھی اہل کتاب ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ بے راہ رو سمجھ رہے ہیں، اور بت پرستوں کو جو ہے وہ زیادہ راہ راست پہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زیادہ راہ راست پر لوگ ہیں، یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے، تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں یہودیوں کے جو بخل کی بات ہے کہ اگر ان کو بادشاہت دے دی جائے تو یہ تو کسی کو کھجور کی گٹی کے شگاف برابر بھی نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اس بات پر حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں کیوں پیدا کیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں جو ہے وہ آخری نبی آیا۔ تو نبوت اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے لیے پسند فرما لے، منتخب فرما لے، اس کے فیصلوں میں کسی کو دخل نہیں، اس کے فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حسد کرتے ہیں، یہ اپنی بڑائی کی وجہ سے دوسرے کا مقام اور مرتبہ قبول نہیں کرتے۔ تو حسد جو ہوتا ہے نا، یہ دراصل اس کے پیچھے جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے تکبر کی۔ تکبر کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جب کسی دوسرے کے پاس نعمت آ جائے، اس سے زیادہ کسی کو نعمت مل جائے، تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس سے چھن جائے، یہ تو اس قابل نہیں تھا، اس کو کہاں سے اتنا کچھ مل گیا۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور ایک حاسد انسان، حسد کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، دراصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی کو کچھ دے دے، کسی کو کچھ دے دے، اور اللہ جانتا ہے میں نے اپنے کس بندے کو کیا دینا ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ بھی حسد میں مبتلا تھے کہ یہ نبوت ہم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی۔ ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ جہنم کے عذاب کی سختی، جہنم کے عذاب کا تسلسل اور اس کے دوام کا بیان ہے کہ وہ عذاب بڑا سخت ہوگا، وہ مسلسل ہوگا، ہمیشہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من خزی النار۔ تو یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو ایک دفعہ جلائے گی، یعنی انسان جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے نئی جلد عطا کریں گے، نیا جسم عطا کریں گے، اور پھر وہ گل سڑ جائے گا، راکھ ہو جائے گا، جل جائے گا، پھر اس کو، یعنی یہ سلسلہ ہوتا رہے گا اور اس کو کبھی ختم، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اور جو لوگ
ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. تو پیچھے چونکہ جہنم والوں کا ذکر ہے، اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر تم ایمان لا کر نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسی جنتیں جس میں نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ کی جنتیں، اس میں تمہارے پاکیزہ ساتھی ہوں گے، جوڑے ہوں گے، صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ گھنی چھاؤں میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو. یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے. تو امانتیں ان کے اہل کو دے دو، یعنی امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو. تو ذمہ داریاں بھی امانت ہوتی ہیں، اور منصب جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاں بھی جیسے مثال کے طور پہ ایک جج کا منصب ہے، ایک وزیر اعظم کا منصب ہے، وزیر اعلیٰ کا منصب ہے. تو جو اس اہل ہونا انہی کو، یعنی ووٹ بھی ایک امانت ہے نا، تو اسی کو ووٹ دینا چاہیے جو جس اہل ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں پہنچا دو، یعنی انہیں امانتیں پہنچا دو. تو امانتوں کی کئی شکلیں ہیں. اس میں جو ہے وہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں امانتوں کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عثمان بن طلحہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے. تو انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا ہے. اور اس حکم میں یہی ہے کہ امانتیں انہیں پہنچاؤ جو امانتوں کے اہل ہیں. تو خانہ کعبہ کی چابیاں جو تھیں وہ عثمان بن طلحہ کو دے دی گئی تھی. پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں مخاطب جو ہیں وہ حکام ہیں. جو حاکم ہے اس کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے. حاکم جب تک ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب حاکم ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. تو لوگوں کے سپرد ان کی امانتیں کرنا، عدل و انصاف مہیا کرنا، یہ حاکم کا کام ہے کہ وہ امانت داروں کو امانت پہنچائے اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے. تو یہ بہتر چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. یعنی ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم امانت والوں کو ان کی امانت دے دیں جو امانت کے حقدار ہیں، اور عدل و انصاف کا معاملہ کریں. بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی. اختیار والوں سے کیا مراد ہے؟ اولو الامر مراد ہیں، یعنی اختیار والے. یعنی بعض کے نزدیک اس سے مراد حکام ہیں، عمرا ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حاکم مقرر کیا ہے. بعض کے نزدیک علماء اور فقہا ہیں. دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اگر حاکم وقت کی اطاعت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے زمین میں فساد پیدا ہوگا، سرکشی ہوگی، اور جب فساد ہوگا تو پورا ماحول خراب ہوگا. اس لیے حاکم وقت کا کہا ماننا ضروری ہے. یہ جو ہمارے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں نا بحیثیت ایک شہری ہونے کے، ان کی پابندی کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی، یعنی جو تمہارے درمیان صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی فرما برداری کرو. ہاں اگر وہ ایسا کوئی حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. تو باقی جو وہ ہماری بہتری کے لیے قوانین بناتے ہیں ان کو فالو کرنا لازمی ہے، بحیثیت ایک شہری کے، بحیثیت ایک ملک کے فرد کے. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے. تو اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، یعنی تمہیں یہ ہے کہ حاکم ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کی تم اطاعت نہیں کرنا چاہتے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے، تو پھر فیصلہ کہاں سے لینا ہے صحیح اور غلط کا؟ اللہ کی کتاب سے. ٹھیک ہے، اور اس کو کدھر لوٹانا